ہم یونیورسٹی میں ساتھ پڑھتے تھے اور میں اسے پسند کرتا تھا۔ یہ بات میرے دوستوں کو تو اچھے سے معلوم تھی، لیکن اس کو میں نے اس بات سے آگاہ نہ کیا تھا۔ وہ جب بھی کلاس میں آتی تو میں اس کو دیکھ کے مسکرا دیا کرتا تھا، اور وہ بھی بدلے میں کبھی کبھی مجھے مسکرا کر جواب دیا کرتی تھی۔ کبھی کبھار ہماری باتیں بھی ہوا کرتی تھیں۔ آخر ہم ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے اور ایک ہی بیچ کے اسٹوڈنٹس تھے، تو باتیں تو ایز اے کلاس فیلو ہو ہی جاتی تھیں۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نے جواباً مسکرانا بند کر دیا۔ تو ایک دن میں نے ہمت کر کے اس سے پوچھ ہی لیا کہ پہلے تو آپ مجھ سے صحیح سے بات کر لیتی تھیں، اب کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ اسے میں پسند نہیں ہوں، اور جواباً میں نے اسے بتایا کہ میں اسے بہت پسند کرتا ہوں۔ تو اسی طرح یہ بات سن کے وہ چلی گئی۔ وقت گزرتا گیا اور ہمارے یونیورسٹی کے دن ختم ہو گئے۔ آخری دن تھا، اس دن میں اسے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ بغیر مجھے ملے ہی چلی گئی۔ میں بھی اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا، مجھے ایک اچھی جگہ نوکری مل گئی، میں وہ نوکری کرنے لگ گیا، اور وہ بھی اپنے گھر چلی گئی۔ اب ہمارے درمیان کوئی رابطہ نہیں تھا۔ میں اپنی جاب کے سلسلے میں ایک دفعہ اس کے شہر گیا، میرا وہاں تبادلہ ہو گیا۔ میں وہاں رہنے لگا۔ ایک دن شاپنگ کرنے کے لیے جب میں بازار گیا تو مجھے وہ وہاں نظر آئی۔ میں اسے وہاں مسکرا کر دیکھنا چاہتا تھا، لیکن میں نے اسے دیکھ کے منہ موڑ لیا، کیونکہ وہ وہاں کسی لڑکی کے ساتھ تھی۔ لیکن وہ ہمت کر کے میرے پاس آئی اور اس نے مجھے مخاطب کر کے سلام کیا۔ میں نے جواب میں اس کو وعلیکم السلام کہا۔ اس کے ساتھ جو لڑکی تھی اس نے کہا آپ لوگ باتیں کریں، میں شاپنگ کر لوں۔ اس نے ہمیں اکیلا چھوڑ دیا اور وہ چلی گئی۔ وہ بھی مجھے بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، میں بھی اسے بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن ہم نہ کہہ پائے۔ تو اس نے مجھ سے اجازت مانگی تو میں نے کہا ہمیں تو باتیں کرنی تھی نا۔ تو اس نے کہا کہ یہ جگہ مناسب نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کیوں نہ ہم کہیں کسی کافی شاپ پہ چلیں۔ اس کے لیے وہ رضامند ہو گئی۔ ہم نزدیک میں ہی ایک کافی شاپ پہ گئے، وہاں پہ میں نے کافی کو آرڈر کیا۔ کافی آ گئی، لیکن اس نے اس میں سے ایک سپ بھی نہیں لی۔ وہ بس میری طرف دیکھی جا رہی تھی، جیسے وہ مجھے بہت کچھ بتانا چاہتی ہوں، اور میں بھی آج اسے سننا چاہتا تھا۔ آخرکار میں نے اس سے پوچھ ہی لیا کیا آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ لیکن جیسے ہی میں نے اسے پوچھا تو وہ زاروں قطار رونے لگی۔ میں اسے چپ نہ کروا سکا، کیونکہ مجھے چپ کروانے کا ہنر نہیں تھا۔ جب وہ خود ہی اپنے غم کو سمیٹتے ہوئے تھوڑی دیر بعد اس نے پانی کا گلاس پی لیا، اس کے بعد اس نے مجھے بتایا کہ جیسے ہی وہ یونیورسٹی سے واپس آئی تو اسی دن اس کے رشتے کے لیے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، جیسے وہ اس کی ڈگری کے ختم ہونے کے انتظار میں تھے۔ وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے والدین نے زبردستی اس لڑکے کو اس کے گلے میں ڈال دیا، اور اسی مہینے میں ہی اس کی شادی ہو گئی، اور شادی کے کچھ دنوں بعد ہی ان کے درمیان کے جھگڑے بڑھ گئے۔ کچھ عرصے بعد ان کو بچہ ہوا، جس کا نام انہوں نے احتشام رکھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس بچے کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان میں جو تعلق تھا اس میں بھی مضبوطی آئی۔ وہ دونوں اب اچھے سے بات کرتے تھے۔ اس نے بتایا کہ ان کا تعلق بہت خوشگوار ہو چکا تھا، وہ ایک اچھی زندگی جی رہے تھے۔ لیکن ایک دن جب وہ کسی روڈ ٹرپ پہ جا رہے تھے تو ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس ایکسیڈنٹ میں اس کا شوہر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس ایکسیڈنٹ میں وہ اور اس کا بیٹا بچ گئے۔ اس کو اپنے شوہر کے اس دنیا سے چلے جانے کا بہت افسوس تھا، کیونکہ ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ ان کا تعلق خوشگوار ہوا تھا اور وہ ایک حسین زندگی جینے لگے تھے۔ اور اس نے مجھے بتایا کہ جو لڑکی اس کے ساتھ تھی وہ اس کی بھابھی تھی، کیونکہ وہ اب اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی تھی۔ ہم نے ساتھ بیٹھ کے ڈھیروں باتیں کی، اور جب میں نے رخصتی کی اجازت مانگی تو اس نے جاتے جاتے مجھ سے شادی کرنے کا اظہار کیا۔ میں بہت زیادہ خوش ہوا اور میں نے کہا ٹھیک ہے، میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور اسی ہفتے جب میں گھر گیا تو میرے والدین نے اس بات پہ اعتراض کیا کہ ہم کسی بیوہ کو گھر میں نہیں آنے دیں گے۔ میرے اوپر اپنے والدین کا بہت زیادہ پریشر تھا، اس لیے میں نے ان کی مرضی سے شادی کر لی۔ وہ بیچاری میرے انتظار میں ہی رہ گئی۔
جب میری شادی ہو چکی اور ہمارا ایک بچہ بھی تھا تو میں بہت لمبے عرصے بعد اس کے شہر دوبارہ گیا جاب کے سلسلے میں۔ تو وہاں پہ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ اس کے گھر جاؤں گا۔ جب میں وہاں گیا تو ایک چھوٹا سا بچہ دروازے پر آیا۔ جب ہم ان کے گھر گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ اب زندہ نہیں ہے۔ اس کی بھابھی نے بتایا کہ جس روز وہ تمہیں مل کر آئی تھی اس روز سے وہ تمہارا انتظار کرنے لگی تھی، جیسے کوئی وعدہ کیا ہو تم نے اسے۔ اسی انتظار میں اس کی جان چلی گئی۔ اب وہ یہ بچہ ہماری ذمہ داری پر چھوڑ کے گئی ہے اور کہا کہ اگر وہ مجھے کبھی ڈھونڈتے ہوئے آئے تو یہ بچہ اسے دے دینا۔ میں یہ سن کر دل ہی دل میں بہت رویا اور وہاں سے میں اس بچے کو لے کر اپنے گھر آ گیا۔ اب میں اس کی یاد میں اپنی بیوی اور اپنے 2 بچوں کے ساتھ زندگی گزارنے لگا۔